موضوع الدرس البراءة من الكفار والمشركين، سورة الكافرون، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وقل هو الله أحد فی رکعتي الطواف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد جو ہے طواف کے 2 رکعتوں کے اندر یہ 2 سورتیں تلاوت فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی طواف کے جو 2 رکعت ہیں ان کے اندر بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، کیونکہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا کہ سب سے بڑی برائی، بیماری، گمراہی، گناہ شرک ہے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، یہ صحابہ محبت سے کبھی کہتے تھے خلیلی، کبھی کہتے حبیبی، میرے محبوب، میرے دوست۔ انہوں نے فرمایا اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، کہ مجھے میرے دوست نے، میرے مہربان، میرے محبوب نے وصیت فرمائی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے لیکن شرک نہ کرنا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن لَا تَتْرُكْ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، اور اگر اللہ کی نماز کو ہرگز نہ چھوڑنا، فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، جو بندہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا، اللہ کے رسول کے ذمے سے نکل گیا، کوئی اس کا تعلق نہیں۔ اور تیسری وصیت یہ فرمائی وَلَا تَشْرِبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ شراب جو ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی بنیاد ہے، کیونکہ یہ شراب ایک ایسی بلا ہے کہ اس میں اللہ نہ کرے مبتلا ہونے والا پھر وہ ہر گناہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی گویا بنیاد ہے، گناہ کی گویا جڑ ہے، کیونکہ جب شراب آئے گا تو صاف بات ہے کہ پھر اس کے ساتھ شباب بھی آئے گا، کباب بھی آئے گا، حرام بھی آئے گا۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ شیئا
اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ اور اسی طرح بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قیامت والے دن 3 رجسٹر ہوں گے۔ ایک رجسٹر تو وہ ہوگا جس میں شرک کرنے والوں کے نام ہیں، ان کی بخشش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کو ظلم کیوں کہتے ہیں، ایک بات سمجھ لیں کہ اصل میں ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی آپ دیکھیں نا مثلا یہ اینک ہے، اس کا مقام یہ ہے، لیکن اس کو کوئی پاؤں میں پہنے تو یہ ظلم ہے کہ اس کو جگہ بدل دی۔ تو اس لیے شرک کو ظلم کہا گیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے سجدے کے لیے پیدا کیا تھا کہ میری عبادت کرو، تو جب اس کے بجائے ہم نے کسی غیر کا سجدہ کیا تو ہم نے ظلم کیا کہ وہ جو چیز اللہ نے مخلوق پیدا کی تھی کہ میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، ہم نے غیروں کا سجدہ کیا تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور کئی مقام پہ فرماتی ہے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے بھی شرک کیا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور کہیں فرمایا ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور جس نے شرک کیا اس نے گویا اللہ پہ بہت بڑا افطرا باندھا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، تم شرک کر رہے ہو، اس سے بڑا افطرا اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے دنیا میں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس حال میں موت آئے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرتا ہو، شرک نہ کیا ہو، عقیدہ توحید پہ خالص ہو اور اسی پہ مر جائے، اللہ فرماتے ہیں اس کے پہاڑوں کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے یعنی اصل بات جو ہے وہ شرک ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے سیاہ کی کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی کو موت آ جائے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو سمجھو سیدھا جنت میں گیا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا مرنے کے وقت آخری کلام زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ تو اس لیے ہر حال میں کوشش کریں کہ شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور ایک بزرگ تھے تو ان کی گائے جو تھی نا وہ چرنے کے لیے جاتی تھی، تو وہ چرواہے کو دیر ہو گئی یا کیا وجہ ہو گئی یا وہ بہرحال گائے وقت پہ گھر نہیں آئی، تو وہ شیخ مولوی صاحب گھر آئے تو بیوی بڑی سخت ناراض تھی کہ بچے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ابھی تک گائے نہیں آئی، گائے نہ آئی تو میرے بچے مر جائیں گے، دودھ کے بغیر بچے کیسے رات کو گزاریں گے۔ خیر حضرت باہر تشریف لے آئے تو گائے آ گئی، آپ نے اسی وقت کسائی کو بلایا، طلباء کو بلایا، ذبح کرو، ذبح کیا، گوشت بنایا، گوشت اٹھا کے گھر لے آئے۔ بیوی نے پوچھا یہ کہاں سے گوشت آ گیا؟ انہوں نے کہا تیرے خدا کا گوشت ہے، تیرے بچوں کو اسی نے زندہ رکھنا تھا نا، تو اس لیے میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ حالانکہ اس بیوی کا بھی نعوذ باللہ کوئی شرک گمان نہیں تھا، لیکن لفظ ایسے تھے کہ میرے بچے اس کے بغیر مر جائیں گے، مانا کہ مارنے جلانے کی طاقت اب گائے میں آ گئی ہے، اور مارنے جلانے والا تو خدا ہے، یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، تو تم نے کسی غیر کی طرف کیسے نسبت کر دی؟ شرک ایسی خطرناک چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہر حال میں کوشش یہ کیا کریں، اور ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ انسان ابتدا میں بدعت میں پڑتا ہے، پہلے اس کا کام جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ بدعت میں آتا ہے۔ اچھا جی انگوٹھے چوم لیے،
اور اس شریف پہ چلے گئے، مزار شریف پہ غلاف ڈال دیا، منت مان لی کہ جی حضرت کی مزار پہ جا کے میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا بیل ذبح کروں گا۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے شرک میں چلے۔ تو ہمیں یہاں چھوٹی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اگر بدعات میں آ جاؤ گے تو یقیناً شرک ہوگا، اور سنت پہ عمل کرنے والے کو یقیناً توحید نصیب ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اب دیکھیں مسواک ہے، کتنا آسان سی چیز ہے، لیکن مسواک کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ مسواک جو آدمی ہر نماز کے ساتھ کرتے ہیں اس کا 70 فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ توحید ہو۔ اب دیکھو، ایک سنت پہ عمل کیا، ایک سنت پہ عمل کیا، اور کتنا بڑا مقام لے گیا کہ مسواک کرنے سے، کیونکہ مسواک جو ہے مطہرۃ للفم و مرضاۃ للرب، تیرے منہ کو صاف کرنے والا، تیرے رب کو راضی کرنے والا ہے، کہ گندے منہ سے اللہ کا نام لوگے تو پھر کیا فائدہ ہو، اگر گندے منہ کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو کیا فائدہ ہو۔ اور حضور پاک اپنے دانت مبارک صاف فرما کے زبان مبارک کو بھی مسواک سے صاف فرما دے، جو آج کل سنت لوگوں نے ترک کر دی ہے، اس کا کبھی خیال نہیں کرتے بھئی، حالانکہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں وہ زبان کے اوپر بھی تو جم جاتی ہیں، وہ بیکٹیریا وہاں بھی تو لگ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حتیٰ کہ سفر میں، حضر میں، ہر چیز جو ہے مسواک لازم ساتھ ہوتا۔ تو اب ایک سنت پہ عمل کرنے سے، وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے بھائی اللہ کا ولی بننا ہو تو آسان سا میں نسخہ بتلا دوں، تو ہم کہتے ہیں حضرت کون کہتا ہے کہ میں ولی نہ بنوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ولی اللہ بن جاؤں۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، ایک تو عقیدہ توحید کا رکھو، دوسرا جب سیڑھیاں اترنے لگو تو کہو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ جھکنے سے پاک ہے، اور چڑھنے لگو تو کہو اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، تو یہ کتنا اونچی ہوں گی، اللہ تو اللہ ہے، بس صرف ایک سنت پہ عمل کر لو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ اچھا، اور کتنا آسان ہے کہ کہیں آپ سیڑھی اتر رہے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کہیں سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی، یہ ایک کلمہ جو ہے نا وہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ہر حال میں میرے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارک میں آتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضور ہمیشہ رکعت طواف میں یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یاد رکھو، طواف کی 2 رکعت جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے۔ یہ ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں نفل کہاں سے مسئلہ نکالا ہوا ہے، 2 رکعت نفل طواف پڑھ لوں جی میں، اور جی میں طواف کے 2 نفل نہیں پڑھے، میں نے طواف کے 2، وہ نفل کہاں سے آ گئے؟ یہ نفل تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، اگر تم نے طواف نفل کیا ہے، مثلا کوئی واجب طواف نہیں، نہ طواف زیارت ہے، نہ طواف الوداع ہے، نہ طواف قدوم ہے، ویسے نفلی طواف کر رہے ہو، لیکن جب نفلی عبادت کو شروع کر لیا جائے تو واجب ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اب تم نے طواف کیا، ایک چکر کیا، کوئی مجبوری ہو گئی، وضو کا خرابی ہو گئی، لازماً اب اس کو پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تم پر واجب ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب ہیں، کیونکہ امام صاحب کی ترتیب جو ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرض، اس کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت مؤکدہ، اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ، اور پھر نفل۔ اور باقی ائمہ جو ہے وہ کہتے ہیں فرض یا سنت، بس ان کے نزدیک جو ہے تہجد نفل ہے، اشراق وہ سب، باقی سب سنت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ 2 نفل پڑھ، نفل نہیں پڑھ رہے، یہ واجب ہیں، یا ویسے نہ واجب کہو نہ نفل کہو، 2 رکعت طواف، بس دل میں یہ نیت ہو، تو باہر وہ سب ائمہ کے نزدیک ٹھیک ہو گیا، سب کے نزدیک صحیح ہو گیا کہ 2 رکعت تو طواف کی آپ پڑھ رہے ہیں نا، ورنہ امام صاحب کے نزدیک اچھا واجب کیوں کہتے ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ واجب اس لیے ہیں کہ کبھی یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ حضور نے طواف کیا ہو اور 2 رکعت نہ پڑھی ہو۔
کبھی حضور نے نہیں چھوڑا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دفعہ طواف کیا عصر کے بعد، اور آپ کو مدینہ منورہ جانا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف تو کر لیا لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی. انہوں نے کہا بھی حضور نے منع کیا ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے. تو آپ مدینہ روانہ ہو گئے اور تنعیم سے بھی نکل گئے، وہاں جا کے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت طواف پڑھی. اور اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ مثلاً آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے اور آپ کے ذمے 2 رکعت طواف بھی ہے، تو اب فرض پڑھنے کے بعد پہلے 2 رکعت طواف والے پڑھیں، سنت بعد میں پڑھیں، کیونکہ وہ واجب ہیں، وہ مقدم ہیں. اس لیے پہلے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، پھر آپ سنتیں پڑھیں، اس کے بعد آپ وتر پڑھیں، جو چاہیں پڑھیں. تو اسی لیے امام صاحب کے نزدیک اگر وتر رہ جائیں تو اس کی قضا واجب ہے، چونکہ ان کے نزدیک وتر واجب ہے. اچھا، باقی ائمہ کے نزدیک وتر پڑھنا سنت ہے. خدا نہ خواستہ نیند آ گئی، نہیں پڑھ سکا ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکا، سنت کا ثواب نہ ملا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکا قضا کرو، کیونکہ وتر جو ہے وہ واجب ہے. تو اس لیے بہرحال یہ مسائل ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ طواف میں کبھی دوڑا نہ کریں، طواف میں کبھی بھاگا نہ کریں، اور طواف میں کبھی ایسی بات نہ کریں کہ کوئی دوست ملنے کے لیے السلام علیکم، کیا حال ہے جناب، وہ سینہ ہی پھر گیا، طواف ختم ہو گیا. اگر آپ کا سینہ کعبہ سے پھر جائے تو طواف ختم. اگر آپ کی پشت ہو جائے کعبے کی طرف، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز میں سینہ پھر جائے تو نماز ختم ہو جائے گی، طواف بھی ختم ہو جائے گا. اچھا، کو مجبوراً سینہ پھر گیا، کسی نے دھکا دے دیا، میں تو نہیں پھیرنا چاہتا تھا نا، لیکن رش تھا، پیچھے سے دھکا لگا تو پھر گیا آدمی، تو اس کا طریقہ کیا کہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کر دو، پھر اپنا کنٹینیو کر دو، تاکہ گویا کہ جس جگہ دھکا لگا تھا اس سے پھر آپ پہلے آ جائیں، اس سے پھر طواف شروع کر دیں، تاکہ آپ کے چکر جو ہے وہ صحیح ہو جائے. اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ طواف کے دوران میں یہ جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور یوں دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل منع ہے. طواف کے دوران میں نظر نیچے ہو، کیونکہ آپ نماز کے حکم میں ہیں. جیسے نماز کے وقت میں سجدے کی جگہ پر نظر ہو اور رکوع کے وقت جو ہے آپ کے پیروں کی جگہ پر نظر ہو، تو سجود کے وقت جو ہے آپ کے گود میں نظر ہو، اسی طرح طواف کے لیے بھی آپ کی نظر جو ہے وہ نیچے ہونی چاہیے. صرف حجر اسود کے سامنے جب آئیں تو اب آپ سینہ پھیر کے حجر اسود کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، پھر اپنا کنٹینیو چلنا شروع کریں. اسی طرح جب آپ رکن یمانی پہ آئیں تو وہاں بھی آپ سینہ ادھر کر کے ہاتھ سے استلام کر سکتے ہیں، ورنہ باقی سارے طواف میں نہ حتیم کے اندر سے گزرے. اچھا، بعض لوگ حتیم پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز. بعض لوگ طواف کرتے ہوئے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں، یہ بھی ناجائز. کم سے کم طواف تو سیکھو. اللہ کے بندے، اتنا عرصہ ہو گیا مکے میں رہتے ہوئے، تو آدمی کو یہ تو پتا ہو کہ میں نے طواف کرنا ہے. تو طواف کے اندر جو ہے لازماً یعنی خشوع ہو، خضوع ہو، نظر نیچے ہو اور زبان پہ تسبیح ہو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا جو تسبیح تمہیں یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا درود شریف. لیکن قرآن اٹھا کے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. بعض اوقات دھکا لگتا ہے تو قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے. اور دوسرا، اگر طواف میں قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو حضور نہ پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں پڑھا. اور جو دعا ہے ربنا آتنا، وہ بھی بطور دعا پڑھا ہے، بطور قرآن نہیں پڑھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا، ایک اور میرے بھائی بڑی زیادتی کرتے ہیں، اس کا بھی یاد رکھ لو
کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار، یہ ملاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اس کا معنی ہے تم قرآن میں جوڑ لگا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ وہ قرآن کی آیت ہے بس، وقنا عذاب النار۔ اچھا ویسے بعد میں حجر اسود کے بعد جا کے کہہ دو یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنہ، لیکن یہ نہیں کہ اس آیت کے ساتھ جوڑ لگاؤ، نہیں، تاکہ غلط۔ اسی لیے دیکھیں صحابہ کتنے محتاط تھے کہ سورۃ الانفال کے بعد سورۃ براءہ ہے، لیکن انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے نا کہ نہیں ہے، لیکن اس سورت کے آگے بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا کہ بھئی سورۃ الانفال اور براءہ ایک سورت ہے یا انفال الگ ہے اور براءہ الگ ہے۔ بعض صحابہ کہتے تھے ایک ہے، بعض صحابہ فرماتے کہ نہیں وہ سورت علیحدہ ہے یہ علیحدہ ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر بسم اللہ نہ لکھو، سورت انفال ختم کر دو، براءہ بعد میں شروع کرو، فاصلہ نہ کرو، اگر ایک ہے تو ایک ہے، نہیں ہوگی تو پھر ہم نے الگ الگ تو لکھ دی ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا، جیسے بعض جاہل لوگوں کو دماغ میں ہوتا ہے کہ جی براء سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت، وہ قرآن ہے براء، سورۃ البراء قرآن ہے، جیسے باقی صورتوں میں پڑھتے ہو اس میں پڑھو۔ وہ تو اس لیے نہیں لکھی گئی احتیاط کہ کہیں قیامت میں ہم پکڑے نہ جائیں کہ ایک صورت تھی تم نے دو کیوں کر دی، اتنی احتیاط ہوتی تھی۔ اور تم ہر آیت کے ساتھ ہر وقت، میں نے تو کسی سے نہیں دیکھا کہ جو ربنا آتنا پڑھتا اور آگے یہ نہ کہتا ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار لگا ہوا۔ اللہ کے بندے یہ چیزیں قرآن میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ منع ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ ایک حرف بڑھایا جا سکتا ہے نہ ایک حرف کم کیا جا سکتا، لا یزید ولا ینقص، اس میں ذرے کے برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک دفعہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا جی اللہ پاک معاف فرمائے، تو انطاکیہ کے لوگ جو تھے نا کچھ، وہ آئے مسلمانوں کے علماء کے پاس، کہنے لگے بھئی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب آئے تھے ہمارے علاقے میں تو اس وقت اللہ جانے کون بدبخت تھے کہ انہوں نے پیغمبروں کو کھانا نہیں دیا، انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے تو قیامت تک ایک کلنک کا ٹیکہ ہے کہ کیسے لوگ تھے کہ اللہ کے نبی دروازے پہ کھڑے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگ ایسا کریں، لفظ ہے نا ابو، نیچے بے کا نقطہ ہے، اس کو اوپر کر دو، دو نقطے کر دو تو آ جائے گا اتوا ان یضیفوہم، آگے وہ تو آئے تھے مہمانی کرنے کے لیے، اتنا تو مہربانی کرو ایک نقطہ اوپر بدل دو۔ انہوں نے کہا کافرو کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے قرآن کے نقطے ہم بدل دیں، وہ تو سارا معنی بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ آئے تھے ضیافت کرنے کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں ناراض ہوئے؟ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ تو سارے قرآن کا ترجمہ غلط ہو جائے گا صرف ایک نقطہ بدلنے سے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کبھی زبر زیر اعراب بدلنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں نا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، انعمت جس پہ آپ نے انعام کیا ہے۔ اب اگر کوئی پڑھے انعمت تو مانا ہوگا جس پہ میں نے انعام کیا ہے، تو کافر ہو جائے گا۔ صرف زبر اور پیش کے فرق سے یعنی اسلام اور کفر کی بات ہو جائے گی کہ بھئی اللہ نے انعام کیا ہے، تم کون ہو انعام کرنے والے؟ تو صرف وہاں انعمتا کے بجائے انعمتو نہ پڑھ بیٹھے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے الفاظ مبارک جو ہیں ان کے پڑھنے میں، اور ہمارے ہاں تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، کیا کریں، کس کس بات کا رونا روئیں۔ آپ کے ہاں جو قرآن شریف ماشاءاللہ چھپتے ہیں نا جی، انہوں نے میرے خیال میں یہ کیا ہے کہ پورے قرآن کو جمع کر کے 30 پہ تقسیم کر دیا ہے۔
اور جہاں جا کے ان کا پارا پورا ہوتا ہے وہ وہیں لکھ دیتے ہیں بھی یہ پہلا پارا، یہ دوسرا، یہ تیسرا۔ اور خدا کے بندے آیت اگلے پارے میں جا رہی ہے، تم نے پہلے پارا ختم کر دیا ہے۔ تو اس جیسے مثلا ابھی اسی میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، یہاں پر ختم۔ حالانکہ آگے ہے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ تو اسی طرح وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ اس آیت پہ جا کے ختم ہو، ان نے پہلے ختم کر دی کیونکہ ان کے وہ 30 پورے ہو گئے نا، ان نے تو 30 پہ تقسیم کر دیا، 30 سپارے ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو لیکن جو عرب قرآن ہے آپ دیکھیں وہ غلطی نہیں کرتے، وہ بالکل خالص مصحف عثمانی کے مطابق بات کرتے۔ ہم نے جو رکوع لگائے ہوئے ہیں اس میں بھی ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم نے جو پاؤں لگائے ہوئے ہیں اور نصف لکھا ہوا ہے اس میں بھی ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ مجمع ملک الفہد نے جو قرآن چھاپے ہیں وہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی ایک دلیل ہے اور ایک حجت ہے کہ اس کے لیے کمیٹیاں بنائی گئیں، علماء بٹھائے گئے، قراء بٹھائے گئے، ایک ایک لفظ پہ غور ہوا ہے، پھر طباعت ہوئی ہے، پھر وہ کاغذ جو ہے وہ خاص بنوایا گیا قرآن کے لیے، اتنا اہتمام سے وہ قرآن چھپ۔ اب تو لوگوں نے اس کے فوٹو کر دیے، اب لوگ تو بڑے چلاک ہیں نا جی ماشاءاللہ، انہوں نے فوٹو بنا دیے، چھاپ دیے ماشاءاللہ۔ اچھا چونکہ اللہ کا قرآن ہے اب کیا منع کر سکتا ہے آدمی؟ بھئی اللہ کے بندے اگر تمہیں ایسا شوق ہے تو پھر مفت تقسیم کرو، نہیں ہو تو بیچتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے جو قرآن ہو تو مفت دے دیا، یعنی ہر سال کم از کم 2 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ نسخہ تقسیم ہوتا ہے ترجمے والا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ مجمع الملک فہد کی خدمات ہیں کہ 13 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے اور وہ چھپ چکے ہیں اور پوری دنیا میں پہنچائے جاتے ہیں، ہر زبان کا ترجمہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ مہربانی کر کے ان چیزوں پہ غور کیا کرو۔ اللہ نصیب کرے نا جی حرم میں 2 رکعت، 4 رکعتوں کے بجائے 2 پڑھو آرام سے، ایک ہمیشہ یاد۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں نا جی ایسے کھڑے، اللہ یہ پتہ نہیں کون سی حدیث میں، یہ کون سی حدیث میں کھڑے ایسے بات شروع ہو گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ اللہ اکبر، پتہ نہیں یہ کون سی حدیث ہے کہ کان پکڑو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے جب نماز شروع کرو تو تمہارے ہاتھ کی انگلیاں بھی بند ہوں اور ان کا رخ کعبے کی طرف ہو، یہ نہیں کدھر ہو، اور کھلی ہوئی بھی نہ ہو۔ حضور پاک نے ہمیں ہر چیز سمجھائی ہے۔ اچھا اگر رکوع میں جاؤ تو حکم ہے کہ انگلیاں کھلی ہوں تاکہ رکوع اپنا گھٹنے کو اچھی طرح پکڑ سکو۔ اچھا جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تقریباً میں نے جو دیکھا ہے نا 90% آدمی غلطی کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھیں گے تو یہ ہاتھ جو ہے نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندے یہ تو گناہ ہے، ہاتھ اوپر رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ لٹکانا چاہیے۔ 90% آدمی بس جہاں آ گیا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں رکھنا ہے، اور پھر انگلیوں کو پھیلانا نہیں ہے اور نیچے نہیں لٹکانا ہے، یوں تشہد میں اوپر رہے۔ اچھا بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں میرے بھائی، اللہ مجھے بھی انہیں بھی ہدایت دے، جب سجدہ کرتے ہیں نا جی تو ہاتھ یوں، یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے بھائی، وہی سجدے میں ہاتھ کعبے کی طرف ہوں، اللہ کے بندو انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، یہ نہیں کہ یوں آپ ہاتھ پھیلا لیں۔ اچھا کھڑے ہوں گے نا تو ایک پاؤں کا رخ ادھر ہوگا، دوسرے پاؤں کا ادھر ہوگا، یہ ناجائز ہے، پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔
اور بہت سارے میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں، جب سجدے میں جائیں گے تو پیچھے دونوں ٹانگیں اٹھا لیں گے. کوئی ایک ٹانگ اٹھائے گا، پتہ نہیں ان کو بیماری کیا ہے، ان کو ٹانگ اٹھانا اسی وقت یاد آتی ہے. یا ایک ٹانگ اٹھائیں گے یا دونوں اٹھا لیں گے، نماز فاسد ہو گئی، ختم. کیونکہ جس نماز میں سجدہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی. اور یسجد علی سبعۃ اعضاء، حضور نے فرمایا 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے. 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں اور 2 پاؤں ہیں اور اس کے بعد چہرہ ہے. اگر ان میں ایک بھی نہ ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی. لیکن آج آپ دیکھیں نا نماز، دیکھنا غور کرنا، جو آپ کے آگے دیکھو کیسے ٹانگیں اٹھاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی 1400 سال گزر گئے دین عربی کو، ہم نے نماز بھی نہیں سیکھی، ہم نے طواف بھی نہیں سیکھا، ہم نے مدینہ منورہ میں جا کر سرکار دو جہاں پہ صلاۃ و سلام پڑھنا بھی نہیں سیکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے. ہمارے کتنے لوگ ہیں یعنی جو قرآن صحیح پڑھتے ہوں. اللہ کے بندو، 2-4 صورتیں تو کسی قاری کے پاس بیٹھ کے ٹھیک کرا لو تاکہ تمہاری نماز تو ٹھیک ہو. تمہیں پتہ تو ہو یہاں مد ہے، یہاں شد ہے، یہاں مد 1 حرفی ہے، 2 حرفی ہے، 6 حرفی ہے، کتنا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ مجھے بتائیں. وَلَضَّالِّينَ کتنا حرفی مد ہے؟ بس جیسے لوگ پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے، روٹین ہے نا جی. لوگ چکر لگائیں گے ہم بھی چکر لگائیں، لوگ بغل نکالیں گے ہم بھی بغل نکال لیں گے. مینا میں بھی نکالے ہوئے ہیں، عرفات میں بھی نکالے ہوئے ہیں. جب سے احرام باندھا ہے اسی وقت سے چادر نکالے. وہ خدا کا خوف کرو، یہ تو صرف طواف کے 3 چکروں میں ہے. اجتباء جو ہے وہ تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہے. یہ تھوڑا ہے کہ جب سے احرام باندھو بغل نکال لو، نماز مکروہ. اچھا کتنے ہمارے بھائی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، عمرہ کر لیں گے، طواف کر لیں گے، صفا دوڑ لیں گے، سر پہ اس طرح پھروا لیں گے، نماز کھڑی ہوگی، پھر سر پہ کپڑا نہیں نماز پہ. جب تمہارا عمرہ ختم ہو گیا سر پہ کپڑا ڈالو. تم نے اس طرح پھروا لیا ہے تو عمرے سے فارغ ہو گئے ہو، اب سر ننگا نماز پڑھ کے اپنی نماز کیوں خراب کر رہے ہو؟ بہرحال یہ ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے، تو مولوی کا کام تو یہی ہے نا کہ ہم تو کہتے رہیں، باقی ہدایت تو اللہ نے دینی ہے. وفی صحیح مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ بہما فی رکعتي الفجر. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے. حضرت ابی ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں نماز سے پہلے کی، ان میں بھی یہی 2 صورتیں تلاوت فرماتے تھے. وقال الامام احمد حدثنا وکی قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الرکعتین قبل الفجر والرکعتین بعد المغرب بضع 20 مرة او بضع 10 مرة قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی رکعتوں میں بھی اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں بھی میں نے 20 سے بھی زیادہ یا 10 سے بھی زیادہ مرتبہ دیکھا ہے کہ ان میں ہمیشہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت فرماتے تھے. وقال احمد ایضا حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 او 25 مرة. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو جہاں کو 24 مرتبہ یا شاید 25 مرتبہ دیکھا. قل یا ایھا الکافرون یقرأ فی الرکعتین قبل الفجر والرکعتین قبل الفجر والرکعتین بعد المغرب قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد. فرماتے ہیں میں نے بڑا غور کیا اور دیکھا 24 یا 25 دفعہ کہ حضور پاک فجر کی 2 رکعتوں میں بھی یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں بھی یہی 2 صورتیں تلاوت فرماتے تھے. وقال احمد حدثنا ابو احمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري
قال حدثنا سفيان والثوري عن ابي اسحاق عن مجاهد بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رمضت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. حضرت ابن عمر فرماتی ہے میں ایک مہینہ پورا دیکھتا رہا کہ حضور پاک فجر کی دونوں رکعتوں میں، سنت کی 2 رکعتوں میں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. اب اندازہ کریں صحابہ کے عشق کا، اندازہ کریں ایک مہینہ اسی بات میں لگے ہوئے ہیں کہ حضور سنتوں میں کیا پڑھتے ہیں. یعنی عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہے، لیکن عشق اتنا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح نا کہ حضور نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے علماء اہل حق ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، چونکہ حضور یہی پڑھتے تھے. ورنہ تو آپ کہیں سے قرآن پڑھ لیں، 3 آیتیں پڑھ لیں، جمعہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی. لیکن حضور اکثر جمعہ میں یہی صورتیں پڑھتے تھے. اسی طرح جمعہ کی فجر کی نماز میں حضور اکثر الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر. تو اسی لیے یہاں دیکھیں کہ علماء جو ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ وہ سنت ادا ہو جائے کہ جس جس جگہ حضور نے جو آیت پڑھی ہے وہی ہمیں پڑھنی چاہیے. یہ محبت ہے. ورنہ تو آپ کوئی آیت بھی پڑھیں، قرآن کی کوئی سورت بھی پڑھیں، نماز تو ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرما دیے وقد رواه الترمذی وابن ماجہ من حدیث ابی احمد الزبیری واخرجه النسائی من وجہ آخر عن ابی اسحاق به وقال الترمذی هذا حدیث حسن وقد تقدم في الحديث انها تعدل ربع القرآن واذا زلزلت تعدل ربع القرآن. یعنی گویا کہ ہم نے چوتھا حصہ قرآن کا پڑھ لیا. وقال الامام احمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن فرمة بن نوفل بن معاوية النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في ربيبة لنا تكفلها قال وراها زينب قال ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فعلت الجارية قال تركتها عند امها قال فمجيء ما جاء بك قال جئت لتعلمني شيئا نقوله عند منامي قال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. تفرد به امام احمد رحمہ اللہ تعالی. اس روایت میں آتا ہے کہ فرمایا ابن نوفل ابن معاویہ اپنے بھائی اپنے والد معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ایک بچی ہے ہمارے ہاں، کیا تم اس کی کفالت کرو گے؟ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ شاید بی بی زینب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. قال ثم جاء فسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا کہ کیا کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو ان کی والدہ کی خدمت میں رکھا ہے. قال مجيء ما جاء بك، پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے سیکھ سکوں کہ لتعلمنی شیئا نقوله عند منامی، جو میں سوتے وقت پڑھا کروں. حضور نے فرمایا جب سونے کا وقت آئے تو بستر پہ یہ آخری سورت قل یا ایھا الکافرون پوری پڑھا کرو، تاکہ یہ سورت جو ہے برات من الشرک ہے. اگر موت آ گئی تو گویا توحید پہ آئے گی اور تم شرک سے بری ہو جاؤ گے. یہ برات من الشرک کا اعلان ہے. تو یہ اور حضور خود بھی تلاوت فرماتے تھے. وقال ابو القاسم الطبراني حدثنا احمد بن عمر القطراني قال حدثنا محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك النبي اسحاق بن جبلة بن حارثة وهو اخو زيد بن حارثة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اويت الى فراشك فقرأ. حضور نے فرمایا یہ زید بن حارثہ کے بھائی ہیں جبلہ کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹو اور لیٹنا چاہو تو یہ سورت پڑھ کے لیٹا کرو قل یا ایھا الکافرون حتی تمر بآخرها، اور پوری سورت فإنها براءة من الشرک، تاکہ انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرک سے دور کر دیتے ہیں اور انسان کا کوئی پتہ نہیں موت آ جائے تو گویا کہ شرک سے بری. آج کل تو میرا بھائی کیا کہنے ہیں، آج کل تو فلم دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں اور فلم وہ چل رہی ہوتی ہے ان کو نیند آ جاتی ہے. یعنی ان کا خاتمہ فلم پہ ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے،
یعنی یہ عام رواج بن گیا ہے. ٹی وی چل رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں مزے سے، نیند نے تنگ کیا وہ چل رہے ہیں، اسی طرح سے ہو گئے. نہ خدا، نہ رسول، نہ وضو، نہ آیت کرسی، نہ قرآن، کچھ نہیں. تو اب خود اندازہ کرو کہ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو ہمارا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا؟ خود اندازہ کر لیں کہ ہمارا خاتمہ فلم پہ ہوگا، ہمارا خاتمہ جو ہے گانے پہ ہوگا، یا کسی غیر محرم عورت کے اداکاری دیکھتے ہوئے ہوگا. اور پھر ان لوگوں نے میں اتنا ظلم کیا ہوا ہے، پتہ نہیں خدا کو قیامت میں کیا جواب دیں گے. آپ خبریں نہیں سن سکتے جب تک غیر محرم عورتیں نہ دیکھیں. خبروں کے لیے بھی انہوں نے عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں. انا للہ و انا الیہ. انسان ہے، مجبور ہوتا ہے خبریں سنوں، لیکن اس کے اندر بھی وہ لعنت موجود ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور چالاکی کی ہے کہ جو دنیا کی بد زبان عورت ہے، بے دین عورت ہے، اس کو بلائیں گے، اور ادھر سے ایک ایسے مولوی کو بلائیں گے جو مولوی نہیں ہے، صرف داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس سے سوال کرے گی، مولوی صاحب جواب نہیں دے سکیں گے. لوگ کہیں دیکھا ہے مولویوں کے پلے ہے کیا، کیسی عورت نے بولتی بند کر دی. کیونکہ یہ چن کے حرکتیں کرتے ہیں. اچھا، شیعہ کا کوئی خطرناک قسم کا جو مولوی ہوگا اس کو بلائیں گے، اور اہل سنت والجماعت کو بھی عام آدمی بلائیں گے جس کا کبھی شیعہ سے واسطہ بھی نہیں پڑا ہے. وہ سوال کرے گا، وہ جواب نہیں دے سکے گا. دیکھا جی یہ حال ہے اہل سنت والجماعت. اور جناب شیعہ نے بولنے ہی نہیں دیا. انا للہ و انا الیہ. یہ پوری ایک سازش ہے، یاد رکھو کہ جتنا تمہارا میڈیا ہے نا، الا قلیلا من عبادی الشکور، اس پہ یا شیعہ کا قبضہ ہے، یا لا دین لوگوں کا قبضہ ہے، یا قادیانیوں کا قبضہ ہے، یا یہودیت کے پروردہ لوگوں کا قبضہ ہے جو ان سے باقاعدہ پے لیتی ہیں، تنخواہ لیتی ہیں. تمہیں پتہ ہے ان کی کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں؟ 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ، 20-20 لاکھ، 30-30 لاکھ، 40 لاکھ مہینہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، ورنہ ہمارے پلے میں اور کیا چیز ہے؟ ہمارے کہنے کو کسی نے ماننا ہے؟ کسی نے سننا؟ جو مرضی ہو. وروى الطبراني من طريق شريك عن جابر بن ماكر الزبيدي عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان اذا اخذ مضجعه قرأ قل يا ايها الكافرون حتى يختمها. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور بستر پہ لیٹتے تھے تو آپ یہ سورت مبارک تلاوت کرتے تھے. وقال الامام احمد حدثنا حجاج قال حدثنا شريك بن ابي اسحاق عن فرقة بن نوفل بن الحارث بن جبل الله قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا اقوله عند منامي. قال اذا اخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا ايها الكافرون فانها براءة من الشرك. وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو سونے کے وقت میں پڑھا کروں. حضور پاک نے فرمایا کہ سونے کے وقت میں یہ سورت مبارک پڑھ لیا کرو تاکہ شرک سے برات ہو جائے، اور اصل چیز یہی ہے کہ بندہ شرک سے بچ جائے. واللہ اعلم. اگر کسی نے لڑکی کا نام انیسہ رکھا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک. امیرہ رکھا ہے وہ بھی جائز، کوئی مسئلہ نہیں. نام ترجمے کیا ہے؟ امیرہ، امیر یعنی امیر لوگوں سے امیرہ ہو گئی، انیسہ انس والی، کوئی حرج نہیں جناب، جو بھی رکھ لیں. اگر کموڈ میں کسی نے تھوک دیا کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ اگر زمین پر پیسے پڑے تھے اٹھائے اور مالک نہ ملے اور خود غریب ہے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن انتظار کرے، پہلے ہو سکتا ہے کوئی مالک مل جائے یا کوئی خبر آ جائے کس کے تھے، کوئی ڈھونڈنے والا مل جائے.
انتظار کرو، جب یقین ہو جائے کہ بھی مالک نے نہیں ملنا ہے تو غریب آدمی پھر استعمال کر سکتے ہو۔ یہ خوشبو والے جو سپرے ہیں استعمال ہاں کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ افضل تو یہ ہے کہ عطر لگائیں، افضل جو ہے اور سنت جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عطر لگاتے تھے، اور عطر آپ کو بہت محبوب تھا، اور مشک استعمال فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ورد یعنی گلاب جو ہے، اور مشک ہے، عنبر ہے اور عود ہے، یہ چار عطر جو تھے اس زمانے میں زیادہ مستعمل تھے۔ اب تو خیر اب بھی مل جاتے ہیں لیکن بہت مہنگے ہیں، ہر آدمی تو نہیں استعمال کر سکتا۔ بہرحال یعنی آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، افضل یہی ہے کہ عطر استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو پرفیوم وغیرہ کا شوق ہے تو اس میں بھی انہوں نے بزنس کو بڑھانے کے لیے فری الکوہل بھی بنا دی ہے، اس میں الکوہل نہیں ہوتا، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فری الکوہل، یہ الکوہل کے بغیر ہم نے بنایا ہے، تو وہ لے لیں، اس میں تو پھر کوئی شبہ ہی نہیں نا، شک ہی نہیں نا۔ لیکن اگر الکوہل والا بھی ہو تو اس کا استعمال جائز ہے، اس لیے کہ ایک تو اس کی حیت بدل جاتی ہے، دوسرا وہ باقی نہیں رہتا، اڑ جاتا ہے۔ داڑھی کے بارے میں گزارش یہ ہے میرے عزیز کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی قول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اور پھر ساری زندگی حضور نے داڑھی رکھی، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی داڑھی نہیں کٹائی، اور حضور کی داڑھی مبارک یملأ صدرہ، آپ کے سینے مبارک تک آتی تھی۔ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ کم از کم داڑھی جو ہے وہ ایک مشت یعنی 4 انگل کے برابر ہونی چاہیے، اور اس کا مڈانا جو ہے پہلی دفعہ جو کرے گا تو صغیرہ ہے، لیکن جب دوبارہ کرے گا تو وہ کبیرہ ہے، کیونکہ صغیرہ بار بار کرنے سے خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے۔ لا صغیرۃ مع الاسرار، اصرار جب کر رہے ہو، روز شیو ہو رہی ہے، روز شیو ہو رہی ہے، گناہ کبیرہ ہو گیا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، اس لیے فقہا ائمہ اربعہ یعنی 4 امام متفق ہیں کہ داڑھی منڈا ہے تو امام نہ بناؤ، اور داڑھی منڈا ہے تو مؤذن بھی نہ بناؤ، کیونکہ لوگ اس کو دیکھ کے اقتدا کریں گے، اور امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اقتدا کریں گے۔ ایسے آدمی کی نماز ایک ہے، مجبوری ہے، ہم جا رہے تھے، نماز کھڑی تھی، ہم پیچھے مل گئے، اور دیکھا تو امام صاحب تو فارغ ہیں داڑھی سے، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہیں بنانا چاہیے، اور کوشش کریں کہ جہاں داڑھی منڈا آدمی نماز پڑھاتا ہو وہاں نہ پڑھے۔ ہم کیسے ان خرافات سے بچیں جو لوگ طواف کے دوران کتابوں کے برعکس کرتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے، کیسے تو تم خود ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں دیکھ کے 1-2 ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی آدمی 1-2 کے لیے نمونہ بنے نا، باتیں نہ کرو نا، عمل کرو۔ پہلے یہی وجہ تھی نا کہ مسلمان جس ملک میں جاتے تھے لوگ مسلمان ہو جاتے، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، نماز، عبادت، تلاوت دیکھتے تھے مسلمان ہو جاتے۔ بہرحال اقامت کے بعد جو مسواک کرتے ہیں، میرا بھائی اصل میں جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، حدیث میں آتا ہے کہ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ، تو اس کا ان کے نزدیک یہی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ہم مسواک کر رہے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عند کل صلاۃ کا معنی ہے کہ عند وضوء کل صلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے تیاری کرو تو ہر نماز کی تیاری کے لیے وضو جو ہے وہ مسواک سے کرو۔ کیوں؟ مسواک جو ہے مطہرۃ للفم، منہ کو صاف کرنے کے لیے ہے، تو نماز کے وضو میں تو تم صاف کرو گے، نماز کے اندر کھڑے ہو گے تو منہ صاف نہیں کرو گے۔ تو اس لیے بہرحال ان کے نزدیک یہ ہے کہ وضو کے ساتھ مسواک کریں، اور یہ ظاہر حدیث دے دیتی ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک، تو ان پہ اعتراض نہ کریں، اچھی بات ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔
یعنی اٹھنے کے وقت حضور مسواک فرماتے تھے، اور اسی طرح کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی روضہ مبارک پہ جاتا ہے مدینہ منورہ، تو میرا بھائی جب مدینہ پاک شہر میں یا مسجد میں تو آپ درود شریف پڑھیں، لیکن جب صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف میں جائیں تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، یعنی جو بھی آپ کو یاد ہو وہاں اس طرح سلام کہنا، پھر سیدنا ابی بکر، پھر سیدنا عمر، اور پھر آگے جا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے لمبی دعا مانگیں جو آپ نے اللہ سے مانگنی، کیونکہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ کہتے جی کہ حرمین شریفین میں کافروں کا آنا بند ہے، ٹھیک ہے، لیکن کافروں کی ثقافتیں ہیں، فلمیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو لانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں یا کافر لے آ رہے ہیں؟ یہ جتنی فلمیں بک رہی ہیں تم خریدتے ہو یا یہودی خریدتے ہیں؟ جتنی ٹی وی پہ فلمیں ہیں یا تم ویڈیو لیتے ہو یا تم اپنے سی ڈی لیتے ہو تو لینے والے مسلمان ہیں یا ہندو لے رہے ہیں یہاں؟ جب تم نہیں چھوڑو گے تو کیا کیسے کو پابندی لگ سکتی ہے؟ اب تو جناب کوئی نہ لے، آپ کے موبائل میں فلمیں موجود ہیں، کس کس چیز پہ پابندی لگائیں؟ تم اپنے اوپر پابندی لگاؤ نا کہ میں نے اسلام کے خلاف کام نہیں کرنا۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر، یعنی آپ یقین کریں، میں اپنی نیکی نہیں بتا رہا، ویسے میں عرض کر رہا ہوں، میرے پاس ٹیلی فون ہے، تقریباً میں نے اس وقت ٹیلی فون لیا تھا جب 10,000 ریال سیکورٹی دینی پڑتی تھی۔ پہلے ٹیلی فون ایسے نہیں ملتے تھے، اس وقت سے میرے پاس میں نے ایک دن بھی اس کا کیمرہ کھول کے نہیں دیکھا کہ کیسے کھلتا ہے، کیسے بند ہوتا ہے یا کیسے فوٹو کھینچتا ہے، ایک دن بھی۔ کیوں؟ الحمدللہ پتہ ہے نہیں استعمال کرنا، بس نہیں کرنا۔ اب انہوں نے بتا دیا ہے کیمرے میں لگا، وہ کیمرہ لگا ہوا ہے ٹیلی فون میں، ٹھیک ہے بھائی، میں نے نہیں کھولا، مجھے آتا بھی نہیں، خیر نہ بھی آئے تو پوچھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں استعمال کرنا۔ تو اگر یہ چیزیں استعمال نہ کرو تو خود بخود رک جائیں گی نا، اپنی اصلاح کرو۔ یہ کہو کہ ہر کام حکومت کرے، ہر کام حکومت کرے، ہر کام حکومت، نماز بھی تمہیں حکومت پڑھوائے، کھانا بھی تمہیں حکومت کھلائے، یہ اچھی بات ہے بھائی؟ تمہیں حضور کی امت نہیں ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ میرے بچے کا نام ہمایوں رکھا ہے تو ٹھیک ہے، کیا ہمایوں رکھنا کو برا تو نام تو نہیں ہے، بہرحال اس کے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، کئی ہمایوں گزرے ہیں، کئی لوگ گزرے ہیں، تو بہرحال یہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اب دیکھیں نا، یہی ناموں کا ایک سلسلہ ہے، حالانکہ مسلمانوں کے پاس ایمان سے کہیں کہ کوئی ناموں کی کمی ہے؟ قرآن میں کتنے انبیاء کے نام ہیں، کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اچھا بچیاں حضور کی بیٹیاں نہیں، حضور کی بیویاں نہیں، صحابہ کی بیویاں نہیں، کیوں نام نہیں رکھتے ہو؟ اچھا ابھی آپ طالب العلم ہیں، ابھی آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس میں کتنے نام پڑھے ہیں؟ یعنی سینکڑوں نام آ گئے۔ کوئی کتاب دیکھ لو، کوئی اچھا نام رکھ جو دل کو لگے رکھ، لیکن نہیں، ہم نے تو نام بھی وہ رکھنے ہیں نا جس کا نک نیم جو ہے نا وہ ذرا آسانی ہو جائے۔ اکرم ہوگا تو اکی بن جائے گا، وسیم ہوگا تو وسی بن جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں ما سوائے اس کے کہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آذيت اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.